بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی حالت میں امام کی دعا رد نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہم اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں جب امام کا نام آتا ہے، کبھی ذہن میں آیا کیوں؟ اور بعد میں امام کا نام آئے تو بہت سے علماء کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، خصوصاً خطبہ جمعہ کے اندر جو بہت سے لوگوں نے لزوم بھی لکھا ہے، وجوب بھی لکھا ہے کہ خطبہ جمعہ میں جب بھی امام بعد امام کا نام آئے تو فوراً سب کے سب کھڑے ہو جائیں، اگر بیمار نہ ہو، اگر کسی ایسی حالت میں نہ ہو کہ کھڑا نہ ہو سکتا، باقی سب میں لازم ہے۔ کیوں بھئی؟ یہ بعد امام کا کہاں سے شروع ہوا؟ 8ویں امام سے۔ توجہ میں سارے مجمع کی توجہ۔ مامون رشید جو خلیفہ تھا جس نے 8ویں امام کو زہر دیا، اب اس نے ایک مرتبہ امام کو ولی عہد بنایا، اپنا ولی عہد بنا کے خراسان لے گیا، مرد میں وہیں پہ لے گیا خراسان ایران میں۔ جب لے گیا تو وہیں پہ امام کے لیے، امام سے جب کہا کہ بھئی آئیے تخت پہ بیٹھے، امام نے کہا نہیں، ہمارے لیے ممبر لگوا دو۔ کبھی یہ تخت پہ کیوں نہیں کہا کہ اس تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، ہمارے لیے ممبر لگوا، ہمارے جد رسول خدا کا ممبر ہے، ہمارے لیے ممبر لگوا، امام کے لیے ممبر لگوا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ میرے ولی عہد ہے، یہ اہل بیت سے، یہ میرے توجہ ہو، میں کو دھوکہ دینے کا طریقہ سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو دھوکہ کیسے دوں۔ اس نے سوچا کہ امام کو اگر میں اپنے محل کے اندر رکھ لوں گا اور امام کو قید کر لوں گا یہیں پہ، بس لوگ دیکھتے رہے تو سب مجھے ماننے لگیں گے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ جو محل میں اٹھنے بیٹھنے والے ہوں گے وہ بھی اسے چھوڑ کے امام کے ہو جائیں گے۔ اب وہ جو افراد امام کی نماز دیکھتے، عبادت دیکھتے، قرآن کی تلاوت دیکھتے، آہستہ آہستہ سارے کے سارے امام کے گرویدہ ہوتے گئے، کہہ رہے اس کا وجود ایسا ہے کہ ان کا وجود بتا رہا ہے یہ امام ہے۔ اب ایک مرتبہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا مہدی۔ ہمارے علماء کہتے ہیں جب بھی اس کو کہو، اس کا نام لو تو کہو مہدی عباسی، بنی عباس والا مہدی۔ توجہ ہے؟ اب کیا کرتا وہ؟ جب بھی بیٹوں کا آواز دیتا مہدی کہاں ہو، جیسے ہی کہتا امام فوراً کھڑے ہو جاتے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے، عجل اللہ فرجہ، اللہ اسے جلد بھیجے، ہے نہیں آئے گا۔ وہ تو بیٹے کا آواز دیتا مہدی کہاں ہو تو امام کہتے اللہ اسے جلد بھیجے، ابھی نہیں آیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک نہ بیٹھے۔ امام کہتے خدا اسے جلد بھیجے، پھر امام کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، لوگ کہتے مولا آپ داتا ہے، معصوم ہے، امام ہے، حجت خدا، آپ تعظیم میں کھڑے کیوں ہوتے؟ امام نے کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس مہدی کا اس نے نام مہدی رکھ دیا، کبھی وہ محلے سے پٹ کے آتا، کبھی ماں سے مار کھاتا، کبھی باپ کی گالیاں کھاتا، جس مہدی کے ہم ماننے والے اس کا دادا تعظیم میں کھڑا ہو۔ توجہ فرمائیے، امام نے کہا ہم بتا رہے ہیں کہ امام ہوتے ہوئے، معصوم ہوتے ہوئے، حجت خدا ہوتے ہوئے ساری دنیا ہمیں مان رہی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دادا بھی تعظیم کر کے بتا رہا ہے کوئی آنے والا ہے۔ اس انداز سے ائمہ نے تعارف کروایا، اس انداز سے تعارف کروایا، کبھی کسی کے ذہن میں شبہ نہ آئے، شک نہ آئے، جس نے آنا ہے وہ دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ عزیزان گرامی، ہر نبی نے، ہر امام نے ان کی خبر دی، سنیں گے؟ ہر نبی نے خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا آخری وصیہ ہے۔ ہمارے رسول خدا نے اتنی احادیث کہی ہیں کہ ابھی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں کتنے مقامات پہ جناب امام زمانہ کا والدہ جناب سیدہ کی نسل سے 119 مقامات پہ اہل سنت کی کتابوں میں آیا کہ جناب فاطمہ کی نسل سے ہوں، ہماری نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں۔ حضرت صافی الباقانی کی کتاب دیکھیں، منتخب الاثر، 119 مقامات پہ وہ کہتے ہیں اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضرت سیدہ کی نسل سے۔ ہر نبی، ہر امام نے یاد کیا، سرور کائنات نے بہت یاد کیا کہ میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، کہ یا رسول خدا نام کیا ہوگا؟ کہ اس کا نام میرا نام ہو، میرے اس بیٹے کی کنیت میری کنیت، ان کی شکل و صورت میری شکل و صورت، اس کا کردار میرا کردار، اس کا اخلاق میرا اخلاق ہو، اسے دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لو۔ ایسے کمالات کا مالک ہوگا جہاں سے گزرے گا ہر آدمی کہے گا تعارف کیسے کروائیں گے؟ کہ بھئی جناب امیر نے انہیں یاد کیا، جناب سیدہ جب آ رہی تھی نا دربار سے واپس، اور جب وہاں پہ فتح چھن گیا تھا تو اس وقت بی بی نے یاد کیا کہ آج تو تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، میرا ہر بدلہ لے گا۔ جس بی بی کے گھر میں جناب امیر موجود، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، وہ کہیں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں؟ ہر ایک نے امام کی طرف توجہ دلائی۔ عزیزان گرامی، امام حسن مجتبیٰ نے یاد کیا، امام حسین نے جانتے کب؟ جب میدان کربلا میں ایک چھوٹا سا لاشا ہاتھوں پہ تھا، تو امام ایک مرتبہ کہہ رہے تھے تم نے آج میرے بھائیوں کو، میرے بیٹوں کو، میرے اصحاب کو، انصار کو مار دیا، شہید کر دیا، لیکن یاد رکھنا میرا ایک بیٹا مہدی آیا ہے۔
وہ میرا ہر بدلہ لے گا، اور کہا کہ میرے تمام بدلے لے گا. یاد رکھنا عزیزان گرامی، بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں امام کے. میں بھی تو فضائل پیش کر رہا ہوں، لیکن دیکھ رہا ہوں کتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں. جب آپ کو ولایت کا اتنا ادراک ہو تو خود بخود آنکھ میں آنسو آنے لگتا ہے. یہاں تک روایات میں ہے کہ امام یعنی خود چوتھے امام نے یاد کیا، پانچویں چھٹے امام نے یہاں تک جملہ کہا لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو میں پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا. میں نے جب یہ پہلی دفعہ جملہ سنا مجھے باور نہیں ہوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. بہت بڑے عالم سے سنا تھا، بہت بڑے مجتہد، بار بار کنفرم کیا، یہاں وہاں دیکھا، تحقیق کی، جملہ بالکل صحیح ہے. میں نے پھر سوچا کہ مولا امام صادق دادا ہو کے اتنا بڑا جملہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمیں درس دے رہے ہیں. میں معصوم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تم کبھی کوتاہی نہ کرنا. جب ان کے زمانے میں آؤ تو خدمت کرنا. عزیزان گرامی، ہر امام نے یاد کیا، ساتویں امام نے، ہر امام نے یاد کیا. میں جملے پیش کر رہا ہوں، یہاں تک کہ خود امام زمانہ کی جب زیارت ناہیہ پڑھیں آپ، اس میں جملے ہیں، بڑے بڑے سخت جملے ہیں، اور وہاں پہ امام کس انداز سے، میں نے کیونکہ پہلے کہا تھا مختصر پیش کروں گا، جتنا مسائل پڑھوں گا تو سن لیجئے گا کہ عزیزان گرامی روایات میں ہے کہ امام زیارت ناہیہ کے الفاظ، میرا سلام ہو میرے جد حسین پہ، میرا سلام ہو ان کے کٹے ہوئے گلے. پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں، سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند جا، سلام ہو اس لاشے پہ جو دھوپ میں پڑا رہا. فرماتے ہیں سلام ہو ان بیویوں پہ جنہیں اسیر بنا لیا گیا. فرماتے ہیں سلام ہو اس چھوٹی بچی پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. امام زمانہ بڑے اپنے انداز سے سلام کر رہے ہیں. پھر ایک مقام پہ آ کے سلام کرتے ہیں، مختلف لاشوں سے متعلق جملے کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں صبح و شام، صباح و مساء، میں آپ پہ صبح و شام گریا کروں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدلت دموع دما، تو میں پھر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں. امام زمانہ کہتے ہیں میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. کیوں؟ کہا مولا جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، اب میں صبح و شام آپ پہ رہوں گا. امام زمانہ کے بڑے سخت جملے ہیں. عزیزان گرامی، امام، میں نے ایک مرجع تقلید کے داماد اور وکیل سے سنا یہ جملہ، بڑا سخت جملہ ہے، تاکہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ کوئی شک نہ کرے. جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو سب سے پہلے مکے میں آئیں گے، مکے سے پہلے مدینے جائیں گے اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان ہوگا، پھر مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے، عاشورہ پہ ظہور کریں گے. اندازہ علماء کا یہ ہے کہ 40 پہ کربلا پہنچیں گے، جہلم پہ.